साकब जो है ना वो कांस्टेबल है, वो भी साथ था। यार उसकी इतनी जुर्रत कि एक पुलिस वाला हो के कांस्टेबल हो के लोगों के बच्चों को अगवा करता फिरता है, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती, कोई उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता, कोई उसको पूछने वाला अफसर नहीं है कि कांस्टेबल गली में दंदनाता फिरता है, लोगों को उठाता फिरता है। फिर और सर जब उसने रेड की है ना, वो था भी अपने सिविल कपड़ों में, वर्दी में नहीं था। अल्लाह अकबर। वर्दी ये जो बता रहे हैं आप, हाँ जी, ये साकब कांस्टेबल है। जी जी, सफेद कपड़ों में था। हाँ जी। बादशाह सलामत, मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता चल गया आप कारे खास हैं, किसी SHO के कारे खास हैं। लेडी SHO जो लगी हुई है फरीहा भट्टी। साडा खौफ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ। साकब के बारे में तो बड़ा मशहूर है, जब भी किसी के घर इसने रेड करना है, सबसे पहले उसका मोबाइल फ़ोन का चार्जर उतारना है, फिर उसका अगर मोबाइल फ़ोन पड़ा तो वो चोरी कर लेना है, फिर उसके बाद अगर किसी के कोई पैसे पड़े हुए हैं, इमाम मस्जिद सब झूठ नहीं बोल रहे, अल्लाह का विर्द करते हैं, ये नमाज पढ़ाते हैं, इमाम मस्जिद हैं, इनके पीछे हज़ारों दुनिया नमाज पढ़ती हैं, अल्लाह को याद करते हैं, ये तो कैसे झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो जाती बैग से ना इन लोगों ने पाउडर का पैकेट निकाल के ना वो फ्रिज के पीछे फेंक दी है। अच्छा, तो उसके साकब ने जी साकब ने एक खातून जवां साला को कानों से बालों से पकड़ कर झंझोर कर उसे कहा नहीं आगे लग, उसको आगे कानून की सारी हदें पार कर दी, सब हदें पार कर दी जनाब। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे इसकी माँ बहन जो इसकी माँ बहन जिसके घर में हो वो इस तरह की हरकत नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, KN डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर, और मैं जिस तरह से अमूमन बात करता हूं कि पुलिस की जानिब से जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो फिर वो मेरे साथ रब्ता करता है, क्योंकि मैंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, पॉडकास्ट किए हैं, उसमें अफसरान बाला को होश आ जाता है। कहा जाता है कि पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ दफातर में, मुख्तलिफ मसाजिद में, मुख्तलिफ इलाकों में खुली कचहरियाँ इसलिए लगाई जाती हैं ताकि लोगों को उनके घर की दहलीज तक इंसाफ मुहैया किया जा सके। लेकिन अगर किसी को इंसाफ नहीं मिलता, वो बेचारा दर बदर के धक्के खाता है। किस्सा अहवाल कुछ इस तरह से है कि लिटन रोड लेडीज़ पुलिस स्टेशन के अंदर तैनात साकब पुलिस कांस्टेबल, जो अपने आप को बहुत बड़ा अफसर समझता है वो कांस्टेबल, कहता है मुझे किसी SHP का डर नहीं है, मुझे किसी DAG का डर नहीं है, मुझे किसी SP का डर नहीं है, मुझे किसी DSP का डर नहीं है, पैसे दो बंदा लो, पैसे दो बंदा लो। उसका काम बन गया पैसे लेना। सारे अफसरान की आंखों के ऊपर पट्टी बंध गई है, किसी को नज़र नहीं आ रहा कि लेडीज़ पुलिस स्टेशन के अंदर कौन क्या कर रहा है। हर बंदा करप्शन कर रहा है वहाँ पर, लोगों को घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, दीवारें फलांगी जा रही हैं। यकीन करें, मेरे साथ मेरे स्टूडियो में एक आज ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके पीछे हज़ारों दुनिया नमाज पढ़ती है, इमाम मसाजिद है। वो मेरे साथ मौजूद है मेरे स्टूडियो में हाफिज मोहम्मद इरफान, इमाम मस्जिद जामिया मस्जिद मुबारक, अहले हदीस बदामी बाग शेखाबाद। इनके अजीज़ रिश्तेदार करीबी ये मौलवी साहब ने बेचारे मुख्तलिफ जगहों पर उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें भी दी हैं, मजा दियाँ भैणा ने, कोई एक्शन नहीं हुआ। सारा मामला कैसे पेश आया, मैं चाहूँगा कि इरफान साहब की ज़ुबानी सुनते हैं। इरफान साहब, कोई नहीं इंसाफ मिलिया, बड़ियाँ टकरा मार लियाँ, पुलिस कांस्टेबल तगड़ा हो गया जी, तुसी माशाल्लाह इमाम मस्जिद कमज़ोर पै गए, कहाँ गए DIG के फैसले, कहाँ गए SHP के फैसले, कहाँ गए इंसाफ, क्या कहेंगे, सारा वाक़या कैसे पेश आया, हुआ क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 अगस्त को नमाज मगरिब के बाद मैं अपने बेटे के पास आइसक्रीम पॉइंट के ऊपर गया हूँ। वहाँ जाकर मैंने अपने बेटे को कहा, बेटा वाटर फिल्टर प्लांट से ना पानी लेके आओ। ठीक है। तो मेरा बेटा वहाँ से एक ड्रम लेके, अपना बाल्टी लेके वहाँ से गया। वहाँ मस्जिद के करीब जो है ना, बिल्कुल साथ, बल्कि मस्जिद के वो अपना ना मुतलका जगह है जहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट है, वहाँ से मेरे बच्चे ने पानी भरा है। वो उठा के बाल्टी जो है ना वो ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर रख रहा है। 7 लोग हैं, 7 मस्जिद से नमाजी निकल रहे हैं, उन्होंने बखूबी देखा है, वो ऐनी शाहिदीन है। ठीक है। उस जगह के वो उनकी मौजूदगी में 2 पुलिस एहलकार अपना वर्दी में आए हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे बच्चे को उठाया। उठाने के बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल ऊपर सवार करके, कहाँ से उठाया? मस्जिद के वाटर फिल्टर प्लांट से, जो शेखाबाद के बाहर वाइट मस्जिद है। हाँ जी। किसको उठाया था उन्होंने? मेरे बेटे अब्दुल मन्नान को। अब्दुल मन्नान को उठा लिया।
جی موقع کے شاہدین نمازی احباب موجود ہیں جو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا وضو کر کے مسجد میں اپنا قرآن پکڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہاں پانی بھر رہا تھا تو وہ اس کو زبردستی اٹھا کے وہاں سے لے کے گئے اس کے پاس کون سا گرنیڈ تھا, کون سا بم تھا, کون سا اسلحہ تھا, کون سی منشیات تھی, کتنی مقدار میں تھی؟ صرف ایک پانی کی وہ جو نا بالٹی تھی, اس کے علاوہ اس کے پاس میرے بیٹے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس کی عمر کتنی تھی؟ 16 سال اس کی عمر تقریباً ابھی نا 18 سال ہونے والی ہے. ابھی اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا. عینی شاہدین وہاں سے مسجد سے نماز پڑھ کے اللہ کے گھر سے اللہ کو یاد کر کے درود پاک پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو باہر مجمع لگا ہوتا ہے. باہر مجمع لگا ہوا تھا اور انہوں نے لوگوں نے کوئی بات ہی نہیں سنی. ٹھیک ہے. پولیس والوں نے ایسے اٹھایا جیسے کوئی اپنا شکار اٹھانے کے بعد فوراً اٹھ جاتا ہے نا, چیل چوچن چکلندی, وہ اس طرح جو نا وہ میرے بچے کو اٹھا کے لے گئے ہیں. عبد المنان. جی عبد المنان کو. پھر اس کے بعد مجھے جب پتا چلا, مجھے اطلاع ملی, میرے نمازی ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو یار پولیس والے لے گئے ہیں ہمیں, تو ہم نے روکنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ رکے ہی نہیں. تو جناب میں پھر نہ اپنے متعلقہ تھانے گیا ہوں, ہمارے قریب ایک چوکی ہے, چوکی جوزف کالونی, وہاں پہ گیا ہوں. میں نے جا کے پتہ کیا کہ یار میرا بیٹا جو نا پولیس والے 2 وردی میں نا وہ لے گئے. ہم نہیں لے کے آئے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آپ کا بیٹا کوئی نہیں آیا. پھر تھانے گئے. پھر میں نے جناب اپنا نا شاد باغ تھانے گیا ہوں, پھر اس کے بعد لاری اڈے تھانے بھی گیا ہوں. میں پاگلوں کی طرح جو نا اس طرح پھرتا رہا ہوں کہ یار میرے بچے کا کوئی پتہ چل جائے یہ کون اپنا لوگ جو نا غیر قانونی طریقے سے اٹھا کے لے گئے ہیں. نہ بادامی باغ میں ملا, نہ جوزف کالونی چوکی میں ملا, نہ شاد باغ تھانے میں ملا, کسی جگہ بھی نہیں ملا, کیونکہ اغوا کار یونیفارم میں جی پولیس اہلکار جی آپ کے بچے کو اغوا کر کے لے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو اغوا ہی کہا جاتا ہے, جو کہ بتا کے بھی نہیں گئے کہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں. بالکل اس طرح کوئی اتنا بڑا جرم نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, بندہ بتا دیتا ہے آپ کے بچے سے یہ چیز نکلی ہے, ہم اس کو فلان تھانے لے کے جا رہے ہیں. بالکل پاگلوں کی طرح ایک باپ تھا نا, تو پھر تلاش کرتا رہا, نہیں ملا. میں سر اپنا نا پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا ہوں. اس کے بعد یہ ڈھونڈ کے نا میں تھک گیا ہوں. تقریباً 11 بج گئے رات کے. ٹھیک ہے. 11 بجے میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار آپ کا بیٹا جو نا وہ غائب ہے, تو آپ اس طرح کریں کہ 15 پہ کال کریں تاکہ متعلقہ پولیس آ کے اس کی جانچ پڑتال کرے. ہاں جی, کیمرے دیکھے. میں نے پھر نا 3 مرتبہ آگے اپنا 15 پہ کال کی ہے. 3 مرتبہ. ٹھیک ہے. تو میں نے جب کال کی تو اپنا نا متعلقہ تھانہ جو اپنا بادامی باغ ہے وہاں سے آئے رانا انتظار ASI صاحب. ٹھیک ہے. وہ موقع کے اوپر آئے, واٹر فلٹر پلانٹ انہوں نے دیکھا. میں نے کہا جی یہ نمازی ہیں, یہ ہمارا واٹر فلٹر پلانٹ ہے. یہاں سے میرے بیٹے کو انہوں نے اٹھایا اور کوئی پتہ نہیں کہاں لے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نا کوشش کریں, کال چل گئی ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, اگر پتہ چل گیا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب میں اپنے گھر چلا گیا ہوں. گھر جانے کے بعد مجھے صبح پتہ چلا ہے 4 بجے اپنا ایک ثاقب, دوسرے دن 4 بجے یا سرگی وقت 4 بجے؟ صبح 4 بجے. ٹھیک ہے. فجر کی نماز سے قبل 4 بجے. جی. کیا پتہ چلا ہے؟ وہ صبح 4 بجے انہوں نے ریڈ کی ہے فیصل کے گھر میں, اس کو منان کو لے کے, میرے بیٹے کو ساتھ لے کے. ٹھیک ہے. وہاں فیصل کے گھر انہوں نے ریڈ کی ہے. فیصل کا گھر کدھر ہے؟ یہ شاد باغ میں ہے. اچھا, آپ کے بیٹے کو اٹھا کے تو پھر اس کے گھر کی نشاندہی کے لیے ریڈ کی ہے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. پھر اس کو وہاں لے گئے ہیں شاد باغ. ٹھیک ہے. وہاں پہ انہوں نے بڑا یعنی کہ جنا وہ اپنا زور سے دروازہ کھٹکایا. میرے ناظرین کو یہاں پر یہ بتا دیں کہ صبح 4 بجے کیا پتا چلا کہ کون سی پولیس پارٹی تھی, کون ساتھ تھا جو شاد باغ ریڈ کرنے گئے؟ نمبر 1 سر وہ ایک تو تھی اپنا علیشہ نثار سب انسپیکٹر ہیں. جی ہے. اس کے بعد ثاقب جو ہے نا وہ کانسٹیبل ہے, وہ بھی ساتھ تھا. یار اس کی اتنی جرت کہ ایک پولیس والا ہو کے, کانسٹیبل ہو کے لوگوں کے بچوں کو اغوا کرتا پھرتا ہے, کوئی اس کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی, کوئی اس کے خلاف مقدمہ نہیں درج کیا جا سکتا, کوئی اس کو پوچھنے والا افسر نہیں ہے کہ کانسٹیبل گلی میں دندناتا پھرتا ہے, لوگوں کو اٹھاتا پھرتا ہے. پھر اور سر جب اس نے ریڈ کی ہے نا وہ تھا بھی اپنے سول کپڑوں میں, وردی میں نہیں تھا. اللہ اکبر. وردی یہ جو بتا رہے ہیں آپ. ہاں جی. یہ ثاقب کانسٹیبل ہے. جی. سفید کپڑوں میں تھا. ہاں جی. بادشاہ سلامت مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے پتا چل گیا آپ کار خاص ہیں, کسی SHO کے کار خاص ہیں. لیڈی SHO جو لگی ہوئی ہے فریحہ بھٹی. ਸਾਡਾ ਖੌਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ. ہاں ٹھیک ہے, آگے چلیں. تو سر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. فرا بٹی. جی ٹھیک ہے. ان لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر گھس گئے ہیں, ایسے گھسے ہیں جیسے جناب پتہ نہیں ہم نا وہ بکریوں کے واڑے میں چلے گئے ہیں.
وہاں جا کے انہوں نے اپنا نا اپنی طرف سے ایک اپنا علیشہ نثار کا نا وہ ساتھی تھا, وہ ہے بھی نشئی تھا, اس کو انہوں نے اپنا ذاتی بیگ جو نا وہ پکڑایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ذاتی بیگ سے نا ان لوگوں نے پاؤڈر کا پیکٹ نکال کے نا وہ فریج کے پیچھے پھینک دی ہیں. اچھا. تو اس کے بعد انہوں نے نا گھر کی تلاشی لینی شروع کر دی. ہماری بچیوں کے کپڑے اٹھا لیے, ہماری بچیوں کے چوڑیاں اٹھا لیں, ہماری بچیوں کے موبائل پکڑ لیے. اس کے بعد جہاں جہاں سے ان کو پیسے ملے ہیں, ہماری ایک بچی نے ایک چھوٹا سا گلہ ڈالا ہوا تھا, وہ گلہ بھی ان لوگوں نے نا اٹھا لیا کہ اس کے اندر بھی پیسے ہوں گے, وہ بھی اٹھا کے ساتھ لے گئے. عرفان صاحب, میں دوبارہ آپ کی جانب آتا ہوں. ناظرین, میں نے دیکھا ہے کہ پولیس پارٹی, بہت اچھی پولیس پارٹیاں بھی ہیں, ریڈ بھی کرتی ہیں, ملزمان کو رنگے ہاتھوں بھی پکڑتی ہیں, پرچے بھی درج ہوتے ہیں, جیل بھی بھجواتے ہیں. لیکن کچھ اس طرح کی آج کل پولیس پارٹیاں, کچھ اس طرح کے لالچی, جس طرح سے ثاقب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ثاقب کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے, جب بھی کسی کے گھر اس نے ریڈ کرنا ہے, سب سے پہلے اس کا موبائل فون کا چارجر اتارنا ہے, پھر اس کا اگر موبائل فون پڑا تو وہ چوری کر لینا ہے, پھر اس کے بعد اگر کسی کے کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں, امام مسجد صاحب جھوٹ نہیں بول رہے, اللہ کا ورد کرتے ہیں, یہ نماز پڑھاتے ہیں, امام مسجد ہیں, ان کے پیچھے ہزاروں دنیا نماز پڑھتی ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, یہ تو کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو موبائل ملا وہ چوری کر لیا, چارجر ملا وہ چوری کر لیا. کسی بچے نے عید میلاد النبی کے حوالے سے کچھ گلا بنایا ہوا تھا, 500 100 200 جوڑا ہوا تھا, 20 جوڑے ہوئے تھے, آخرکار وہ درندہ اس کا گلا بھی اٹھا کے لے گیا. اس کے اندر اس کے بیچارے کو کچھ پیسے تھے, ہزاروں روپے ہوں گے. اور کیا کیا عرفان صاحب اس کا چوری کیا؟ یہ ریڈ کرنے آئے تھے یا وہاں پہ واردات کرنے آئے تھے؟ سر, اس کے بعد ان لوگوں نے ہماری بچیوں کے موبائل جو ہے نا سارے پکڑ لیے. پکڑنے کے بعد ان لوگوں نے کہا جی کرن کون ہے. جیسے ان کو پہلے ہی مخبری تھی کہ کرن نے جو ہے نا ادھر پتہ نہیں کوئی شے رکھی ہے. ان لوگوں نے ہماری بیٹی کرن کو, حالانکہ ادھر اپنا کرن کے باپ موجود تھے, اس کی والدہ موجود تھی, اس کی دوسری ہمشیرہ موجود تھی, پورے فیملی ممبران, پوری فیملی موجود تھی. ان لوگوں نے وہاں پہ اپنا نا ایک فیصل, ہمارا دماد ہے, وہاں پہ تھا, اس کو کہہ رہے ہیں فیصل بھائی آپ پیچھے ہو جاؤ. پولیس والے دماد کو کہہ رہے ہیں فیصل بھائی پیچھے ہٹ جاؤ. جس کے گھر میں ریڈ کرنے کے لیے آئے ہیں نا, اس کو کہہ رہے ہیں بھائی فیصل بھائی آپ پیچھے ہو جاؤ. بھائی وہ آپ کا دماد ہے, اس کے ساتھ پولیس کے ساتھ ملوث ہے. ہاں جی, وہ ملوث ہے, پوری طرح ملوث ہے, بالکل پوری طرح ملوث ہے. فیصل بھائی سائڈ پہ ہو گئے. فیصل بھائی کو انہوں نے ایسے سائڈ پہ کیا ہے. اس کے بعد جو نا انہوں نے کرن کو پکڑا ہے, اس کو زور سے اس کے بالوں کے اوپر سے پکڑ کے نا اس کو کہتے اگے لگنی. لیڈیز نے کہ جینٹس نے؟ جینٹس نے. لیڈیز نے تو بس ہاتھ ہی اس کا پکڑا ہے. ثاقب نے؟ جی ثاقب نے ایک خاتون جمع سالہ کو کانوں سے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر اسے کہا نہیں اگے لگ. اس کو قانون کی ساری حدیں پار کر دی, سب حدیں پار کر دی جناب. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی ماں بہن, جو اس کی ماں بہن جس کے گھر میں ہو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا. مجھے ایسے لگتا ہے اس کی ماں بہن ہی بیٹی نہیں ہے گھر میں, جو اس نے ہماری بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے. پھر بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا, باہر لے گئے. جھنجھوڑنے کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں فیصل کو جناب اسیں جا رہے ہیں اپنا اوتھے اپنا لٹن روڈ کا اپنا چبرجی چوک میں, وہاں ہمارا تھانہ ہے, آپ لوگ ادھر سے آ جانا. فیصل کو بتا لیکن منان کو اٹھاتے ہوئے کسی کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے, فیصل کو بتا دیا کہ لٹن روڈ آ جاؤ. ہاں جی, وہاں بادشاہ سلامت دربار لگا کے بیٹھے ہیں, آپ کا فیصلہ مرنے کا جینے کا وہاں کیا جائے گا. آگے تو جناب پھر جب ہمیں پتا چلا کہ جناب فیصل اپنا نا اس نے ہمیں کہا کہ اپنا وہ آپ کے بچے نا بچی ادھر اپنا لٹن روڈ تھانے میں ہے, میں جاؤں گا, میں انشاءاللہ لے آؤں گا. میری ان سے بات ہو گئی ہے. آپ کے دماد نے کہا؟ ہاں جی, دماد میری گل ہو گئی, تسی پیسے کا انتظام کرو, میں کڑی لے کے آ رہا ہوں. ہاں جی, آگے. اور دیکھیں حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ گھر فیصل کا اپنا ذاتی ہے. ہاں جی, اس نے رینٹ پہ لیا ہے. رینٹ کا اپنا جو اپنا کرایہ نامہ ہوتا ہے وہ اس کے نام اپنا رجسٹر ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کا گھر ہے فیصل کا, اور فیصل کو کہہ رہے ہیں کہ فیصل بھائی آپ پیچھے ہو جاؤ. ان میں سے بچی کو اٹھا کے لے گئے ہیں. بچی کو اٹھا کے لے جانے کے بعد, یہ کرن فیصل کی سالی ہے؟ جی سالی ہے. ہاں, فیصل کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام مریم ہے. مریم کی یہ چھوٹی بہن ہے؟ چھوٹی بہن ہے, کماری ہے. ہاں ٹھیک ہے, فیصل کی سالی لگی. جی سالی ہے. ٹھیک ہے, پھر جب یہ لوگ چلے گئے اپنا بچے کو لے کے دوبارہ واپس, وہاں پہ جا کے بچے کو دوبارہ ٹارچر کرتے رہے ہیں, ان کو مارتے رہے ہیں. ہماری بچی کو کرنٹ لگایا ہے. اس کی آپ وہ اپنا وہ تصویر دیکھنا, اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا زیادہ ان لوگوں نے تشدد کیا ہے. یہ میں تصویر بھی دکھا رہا ہوں, اگر دیکھی جائے تو میرے ناظرین بھی اس کو دیکھیں. تو جناب اس تصویر کو یہ دیکھیں, یہ کرن ہے اور اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارے گئے. یہی کرن ہے جی؟ جی یہی کرن ہے. یہ تصویر سامنے آئی ہے. ہاں جی, یہ تصویر ہے جی. اس کے اوپر دیکھیں نشانات کتنے ہیں, اور اس کو کسی لیڈیز نے نہیں بلکہ ثاقب اور اس کے
جو دیگر کانسٹیبل ہیں انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا. خواتین کے تھپڑوں سے جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر نشانات نہیں پڑتے. یہ میل یہ وہی درندہ ہے, بالکل یہ وہی ظالم ہے, ایسے یہ وہی چور ہے, یہ وہی ڈاکو ہے, یہ وہی اغوا کار ہے, بالکل اس طرح جو بچے لوگوں کے اغوا کرتا ہے. ثاقب پولیس کانسٹیبل. پھر کیا ہوا جی؟ پھر سر جب اپنا فیصل نے کہا جی ہم نا اپنا تھانے جا رہے ہیں تو آپ لوگ نا اپنا گھر میں مطمئن رہیں, ہم جو نا وہاں جا کے لے آتے ہیں. ہاں جی ان کو لے کے آتے ہیں. جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے مجھے فون پہ کیا ہے جی آپ کے بیٹے کے لیے اور آپ کی بیٹی کے لیے نا وہ 15 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. اچھا, یعنی کہ 15 لاکھ روپے دو گے تو ان بچوں کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار ان کا جرم کیا ہے, گھر سے اٹھا کے لے گئے ہیں, اس کو واٹر فلٹر پلانٹ سے اٹھایا ہے, ان کا کوئی گناہ کیا ہے, بچے اسٹوڈنٹ ہیں, ہماری بچی اسٹوڈنٹ ہے, تو لہذا یہ کس چیز کے پیسے مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بس وہ کہہ رہے ہیں اپنا نا بچی کے پیسے اور بچے کے پیسے دو گے تو ہم چھوڑیں گے, وغیرہ ان کے اوپر پرچے دے دیں گے, ان کی زندگی برباد کر دیں گے. اس کا CRO بن جائے گا, نہ بیچارہ کسی کام جوگا, نہ کوئی باہر جانے جوگا. اب بالکل اس لیے وہ آپ کو بلیک میل کیا 15 لاکھ دے دو تو بچے لے جاؤ. تو سر ہم نے اس بچی کے لیے نا رشتے کے لیے کوئی اپنا تقدو کر رہے تھے, ہم نے اس بچی کو اپنا نا رخصت کرنا تھا. اچھا. اس کے لیے کوئی پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے دیگر اپنا نا. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے میری بچی کسی اچھی گھر میں چلی جائے, اور میں اپنی بچی کو اپنا آپ بیچ کے بھی, ماں اور باپ اور بھائیوں کی خواہش ہے ہماری بچی کو اپنا تن من بیچ کے وہ چیزیں دے دیں کہ سسرال میں جا کے کوئی تن نہ مار سکے کہ تمہاری ماں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا, تمہاری ماں نے تمہیں یہ نہیں دیا. تو اس لیے انہوں نے اپنے پیسے جوڑے ہوئے تھے. اسی طرح سے جی اپنی بچی کے رشتے کے لیے, اس کے سامان کے لیے کچھ آپ نے پیسے جوڑے ہوئے تھے کہ اس کا رشتہ ہوگا, اس کو سامان دیں گے. پھر سر ہوا یہ کہ اپنا نا انہوں نے کہا جی 15 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں, آپ لوگ نا کوئی پیسوں کا انتظام کرو. میں جناب جو نا وہ پیسوں کا انتظام کر کے میں نے ایک چین تھی سونے کی وہ بیچی. اس کے علاوہ کوئی اپنا نا تھوڑے سے پیسے کیش بھی میرے پاس تھے, کچھ اپنے بہنوں بھائیوں سے میں نے اکٹھے کیے. وہ 7 لاکھ روپے جو نا وہ اکٹھے کر کے میں نے فیصل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے. جو اس کا کار خاص ہے ثاقب کا عمران منگو, عمران عرف منگو, یہ پرائیویٹ آدمی ہے عمران منگو. ہاں جی, اس کے ٹک ٹاک بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ نا ثاقب کے ساتھ اس کے ٹک ٹاک بنے ہیں. یہ بڑے آپس میں نا بڑے فرینڈ ہیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کی اپنا خود ہی مکبریاں کرتے ہیں, ملے مکبر. ہاں جی, ملے آپ ہی پڑھاندے نے, آپ ہی چھڑاندے نے. پھر کیا ہوا؟ پھر سر یہ لوگ جو نا ادھر گئے ہیں, میں نے پھر اپنا نا جب میں تھانے گیا ہوں, انہوں نے تھریڈ کیا مجھے, ٹارچر کیا ہمارے بچے. میں نے بچی کی حالت جب دیکھی ہے نا تو میری پیروں سے زمین نکل گئی. میں نے جو نا پھر وہ پیسوں کی کوشش کر کے جناب ان کو 7 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں تھانے کھڑے ہو کے ٹرانسفر کروائے ہیں. یہ کرن آپ کی کیا لگتی ہے؟ کرن میری بانجی ہے, میری سالی کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اور منان آپ کا بیٹا ہے؟ میرا حقیقی بیٹا ہے. پھر جب سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے تو اوپر لیڈی SHO کا کمرہ ہے, فرا بھٹی کا, جو وہاں پہ SHO تعینات ہے, جس کو سارا کچھ پتا ہے, لیکن وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہاں کیا ہوا ہے. وہاں پہ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ملاقات کی تھی؟ میں نے بیٹی کے ساتھ ملاقات کی. انہوں نے ایک نکر میں چھوٹا کمرہ تھا, اس میں انہوں نے بٹھایا ہوا تھا میرے بیٹے کو جو نا وہاں حوالات. کمپیوٹر والا کمرہ تو نہیں تھا؟ نہیں, کمپیوٹر والا نہیں تھا, ساتھ اور اپنا نا گلی سی بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو جب میں نے ان کی حالت دیکھی تو میں بہت پریشان ہوا. میں نے فی الفور نا 7 لاکھ روپے کا انتظام کر کے نا فیصل کے اکاؤنٹ میں. اس وقت آپ کی حالت, آپ کا مزاج, آپ کی طبیعت کہتی تھی یہ 17 لاکھ بھی مانگتے تو میں نے دے دینا تھا, میرے پیروں تلے زمین نکل گئی دیکھ کے کہ نہ مارا بچیاں. بالکل اس طرح ہی ہے. کوئی باپ جو نا وہ جو اپنے اولاد کے لیے اپنے سینے میں درد رکھتا ہے, میرے پاس اگر یہ زیادہ بھی ڈیمانڈ کرتے تو میں ہو سکتا اپنا گردہ بیچ کے ان کو پیسے دے دیتا. باپ ہی ہوتا ہے. تو جناب پھر جب انہوں نے 15 لاکھ کی ڈیمانڈ کی, 7 لاکھ روپے میں نے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا. اس کے بعد فیصل اور عمران جو ہے نا یہ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ پیسے ابھی اور مانگ رہا ہے, ابھی یہ کہتا ہے مجھے پیسے تھوڑے ہیں, 15 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی. فیصل اور عمران منگو, ہاں جی, ان کا رابطہ ہوتا ہے ثاقب کے ساتھ. اور ثاقب کو مکبری بھی یہی دیتے ہیں, ثاقب کے ساتھ ڈیل بھی یہی کرتے ہیں. ڈیل بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ کرن کو 7 لاکھ روپیہ لے کے چھوڑ دیں گے اور آپ کے بچے منان کے اوپر پرچہ دے دیں گے.
सुना है आपसे 1,60,000 नगद भी ले लिया है। वो सर इस तरह हुआ है ना कि जब पहले तो इन्होंने कहा कि जनाब हम आपके बेटे को और बेटी को दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है। तो मैंने कहा ये लो आपके 7 लाख रुपया अकाउंट में आ गया, मेरे बच्चे को और बच्ची को छोड़ दो। ठीक है। फिर साकब जो है ना इनसे अलहदा होके, ठीक है। इमरान मंगू से और अपना फैसल से ना अलहदा होके मुझे मिला है। वो कहता है हाफिज साहब अगर आपने बच्चे छुड़वाने हैं तो मुझे पैसे और दो, ये पैसे हमने इनको भी देने हैं, फैसल को और इमरान को भी। अल्लाह की कसम। हाँ जी। उसने आपने कहा नहीं कि ये तो मेरा अजीज है, मेरा दामाद है, ये वो उन्होंने कहा जी अपना ना फैसल तो आपका अजीज है लेकिन जरा इमरान मंगू है ना इसको भी पैसे देने हैं, मुखबर खास। हाँ जी, उसको भी इन्होंने कहा फीस देनी है। तो फिर ना ये पैसे थोड़े हैं, हमारा अपना इतने बड़ा हमला है। कितने दिए फिर आपने नगद? फिर सर मैंने जो ना वो अपने एक साथी है मेरा कारी रमज़ान साहब, जो हमारी मस्जिद में वो नमाज़ें पढ़ाते हैं। मैं उधर खुतबा जुमा देता हूँ, वो कारी साहब जो है नमाज़ें पढ़ाते हैं। मैंने उनसे रब्ता किया, रब्ता करने के बाद मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ना 1,10,000 रुपये मौजूद है, तो आप ऐसा करें 50,000 रुपये का अरेंज करके ना वो थाने पहुँचे, लिटन रोड। वो फिर 50,000 रुपये लेके बेचारा वो थाने लिटन रोड पहुँचा है। 1,10,000 रुपये मेरी जेब में था। मैंने कहा साकब साहब इस तो इलावा मेरे को हुण बस गुर्दा ही रह गया, ये बाकी बकाया मेरे को कोई शय नहीं है, 1,60,000 रुपये भी ले लो। इसने फिर अपना ना थाने में उन लोगों के सामने नहीं लिया, ये बाहर थाने से बाहर आ गया लेके मुझे कहता साइड पे आ जाओ। हाँ जी साकब बाहर आके साइड पे ना मुझे कहता जी निकालो पैसे कितने हैं। मैंने जनाब 1,60,000 रुपया उन अपने दोस्त की मौजूदगी में, अपने वो एक और साथी थे उनकी मौजूदगी में उनके सामने इसको पकड़ाए हैं। ठीक है। वो इस बात के ऐनी शाहिदीन है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है ना वो इसने कहा जी अपनी बच्ची जो है ना वो उसको अपना ले जाओ आप लोग। तो थोड़ा सा अपना 1-2 मोबाइल दिए, आधा सामान इनके पास ही पड़ा हुआ है, पूरा सामान भी नहीं दिया। उसमें कुछ चेन थी सोने की या चांदी की? चांदी की चेन थी तकरीबन 16-17 तोले की। वो अच्छा मुझे ये बताएं ये कौन है? ये साकब ही है। मैंने इसकी तस्वीर निकलवाई है ना? जी यही है वो कांस्टेबल? यही है, वही है। तो सर ये वो पुलिस कांस्टेबल है जिसकी मेरे मोबाइल के अंदर तस्वीर है। अच्छा जी यही था ना जिसकी मैंने तस्वीर आपको दिखाई है? जी सर यही था। अब बना क्या फिर बनना क्या है कि इसने कहा जी आपके बेटे के ऊपर छोटा सा पर्चा है, वो आज तकरीबन 25-26 दिन हो गए हैं, वो बच्चा मेरा जो जेल में है। वो तो छोटा हो या बड़ा हो उसका तो रिकॉर्ड बन जाएगा अल्लाह के बंदे। सर इन लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया अपने पैसे बचाने के लिए कि हमें पैसे ये पच जाएं। बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इन्होंने छोटा पर्चा इसलिए दिया है कि हमें जो 8,60,000 रुपया 8.5 लाख जो मिला है उसको बचाने के लिए छोटा सा पर्चा दें, ताकि कल को कोई अफसर बुला के पूछे कि जनाब असी पर्चा देता हुए। ये DIG ऑपरेशन बड़ा समझदार आदमी है। ऐसी कहानी है फैसल कामरान साहब जो है वो सुनते रहते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाते हैं। अब कितने दिन से लड़का नाजायज़ जेल काट रहा है? सर ये 12 तारीख को इन्होंने जो है ना वो उसको जेल भेजा है, तो 12 तारीख से लेके अब तक जो है ना मेरा बेटा जेल में है। मैं 1-2 मुलाकात पे गया हूँ, बच्चे ने खून के आंसू रोया है कि पापा मुझे कहीं किसी तरीके से ना यहाँ से निकलवाओ। तो अब मैं बेबस हूँ, मैं कोई अपना चारा जोई कर रहा हूँ, आप अहबाब के तामन से ये मीडिया के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैंने दरख्वास्तें भी दी हैं, मेरी अभी तक जो ना वो कोई किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही। तो मेरा बेटा जो है वो होगी अपना जेल में परेशान है, हम लोग पूरा ख़ानदान घर में परेशान है। तो यकीन जाने के ना अपना खाने का पता है, ना पहनने का पता है, ना कोई अपना ना इसकी वालिदा बेचारी उसका तकरीबन 10 किलो वज़न जो है ना वो कम हो गया है। अच्छा मुझे बताएंगे जब पुलिस घर रेड करने के लिए आई थी उसमें कौन कौन से मुलाजिम शामिल थे? एक तो साकिब था, एक अलीशा सब इंस्पेक्टर थी, और कौन था? उसके अलावा जो ना 2 बंदे जो ना, एक बंदा जो है वो अपना सिविल कपड़ों में था, साकब भी इसने वर्दी नहीं पहनी थी, ये भी सिविल में था। ठीक है। तो जनाब इसके अलावा ना 4-5 बंदे और थे। एक था बिलाल और एक था कलीम। इनके नाम बाद में हमें पता चला है, इन्होंने अपना वो जो मोनोग्राम होता है जिसके ऊपर नाम लिखा होता है वो भी नहीं लगाए हुए थे। DI साहब ऑपरेशन फैसल कामरान साहब, अमूमन मैं कहता हूँ कि बल्कि आप भी कहते हैं कि जो लोग महकमा पुलिस के जवान हैं, अगर आप DIG ऑपरेशन होकर अपने नेम प्लेट लगाते हैं, CCPO लाहौर ने नेम प्लेट लगाई होती है, इसके अलावा डॉक्टर उस्मान अनवर ने नेम प्लेट लगाई होती है, आप लोग बड़े हैं या साकब कांस्टेबल बड़ा है कि कुछ पुलिस मुलाजमीन ने वर्दियाँ ही नहीं पहनी हुई और जो कुछ साथ थे उनके पास नेम प्लेटें उन्होंने उतार कर जेब में रखी हुई थी? आखिर किस चीज़ का डर था? उनके दिल के अंदर चोर था तो उन्होंने अपनी नेम प्लेटें छुपा रखी थी, उनके दिल में डर था तो इन्होंने झूठा पर्चा देने के लिए सफ़ेद पारचात का इस्तेमाल करके चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल किया और किरण को
اور ان کے بیٹے منان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لے گئے اور پیسے بھی لے لیے 8,60,000 روپے، اور اس کے علاوہ چھوٹے پرچے کا ڈرامہ کر کے جھوٹا ایسا مقدمہ درج کیا کہ وہ بیچارہ آج 25 دن ہو گئے تقریباً مولوی صاحب اس کو گرفتار کیے، تو 25 دن سے وہ ناجائز حراست میں جیل کے اندر موجود ہے۔ اگر وہاں پر اس کو کوئی کرمنلز مل گیا، کوئی موبائل فون نمبر ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر لیا، تو شاید کل کو امام مسجد کا بیٹا بھی کچھ چور، ڈاکو یا قاتل بن جائے۔ تو اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ جو حق سچ کی آواز ہے اس کو بلند کرتے تاکہ پولیس کا امیج برقرار رہتا، لیکن جو انہوں نے فیل کیا ہے، خاص کر ثاقب پولیس کانسٹیبل ہے، اس کے متعلق تو پہلے بھی بہت ساری ایسی شکایات ہیں کہ یہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار کر خواتین پر تشدد کرتا ہے، ان سے پیسے لیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جانب سے اور دیگر افسران کی جانب سے اس پولیس ٹیم کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے، آئندہ بھی کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کو بتائیں گے بھی، آپ کو دکھائیں گے بھی۔ اس طرح جو لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں یہ ہم کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔